بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ بتایا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام میں جو خفیہ تعلقات ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں، اور اسی طرح جو چوری چھپے نکاح کرتے ہیں ان کی بھی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا مقام ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مردوں کو گھر کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور جتنی بھی معاشی ذمہ داریاں ہیں سب کے سب مرد پر ڈال دی گئی ہیں۔ اور عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عورت کو خاوند کی امانتوں کا حفاظت کرنے والا اور جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں سب کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو ان کو عدالتوں میں لے جانے کی بجائے اپنے خاندان کے بزرگوں سے گھر کے اندر ہی معاملات کو حل کیا جائے اور ان کی ہدایت لی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ آتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد پھر تیمم کا جو مسئلہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تیمم کا حکم جو ہے یہ غزوہ بنی المصطلق جو تھی اس میں آیا، کیونکہ اس غزوہ میں پانی جو تھا وہ دستیاب نہیں تھا، تو لہذا تیمم کا حکم آ گیا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ جو ہیں وہ مٹی یا اس جیسی کسی بھی چیز پر مارے اور اپنے پورے چہرے کا مسح کرے۔ اسی طرح پھر دوسری دفعہ مٹی یا کسی مٹی جیسی چیز پر اپنے ہاتھ کو لگائے اور اپنے جو بازو ہیں ان کی کوہنیوں تک مسح کرے۔ تیمم جو ہے یہ پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی کی وجہ سے کسی کی صحت جو ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یعنی اس کے جسم کے اوپر اگر پانی لگے گا اس کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم جو ہے یہ اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے غسل جو واجب ہے اگر اس کی ضرورت ہے غسل کی تو تب بھی انسان تیمم کر سکتا ہے، بشرطے کہ پانی موجود نہ ہو۔ اسے اگلی آیات میں اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی بدعنوانیوں اور اللہ کی کتاب میں تحریف کا تذکرہ کرنے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی جو زہر افشانیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور اس کی حدود بتائی ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں موجود صاحب امر افراد کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی تو غیر مشروط ہوگی، تاہم جو دوسرے لوگوں کی اطاعت کی شرط رکھی گئی ہے، یعنی جو صاحب امر افراد ہیں ان کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متصادم نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی طرح پھر طاغوت کے بارے میں آتا ہے۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت سے مراد ہر وہ قوت، ہر وہ شخصیت، ہر وہ ادارہ اور ہر وہ منصب جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے تاویلیں تلاش کرے اور کوئی نیا حل تلاش کرے، اس کو طاغوت کہا گیا ہے۔ اس کی طرف بتایا گیا کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہنے کو تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کروائیں، حالانکہ طاغوت انہیں کفر کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر دار اسلام اور دار الکفر اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں پر تنقید کی گئی ہے جو دارالاسلام قائم ہو جانے کے بعد بھی دارالکفر میں بغیر کسی شرعی عذر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اہل اسلام پر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے اور ان کے لیے اپنے ہی دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو شرعی نقطہ نگاہ سے ان پر ہجرت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔
اور ہاں دوسری طرف جو ہے اسلامی ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی وہ مدد کرے۔ اس سے اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کے بارے میں کفارے کا احکام دیے ہیں۔ قتل خطا وہ ہے جو قصدن نہ کیا ہو، یعنی غلطی سے ہو گیا ہو، اور اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے غضب اور لعنت کی وعید سنائی گئی ہے۔ ان سے اگلی آیات میں پھر قصر نماز اور صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ تاہم سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا اہتمام فرماتے تھے۔ حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، جنگی حالات جو ہیں وہ جس طرح کی بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے۔ اگر جماعت کا موقع ہے تو جماعت سے پڑھ لی جائے، ورنہ اکیلے پڑھ لی جائے۔ اسی طرح اگر قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں، نہیں تو جس طرف بھی رخ ہو پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ سواری پر بیٹھے ہیں تب بھی پڑھ لیں، اگر چلتے ہوئے پڑھنی ہے تب بھی پڑھ لیں، رکوع سجدہ کرنے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اشارے سے کرتے ہیں تو اشارہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ضرورت پڑے تو نماز کے اندر بھی چل سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر بھی چل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کپڑوں کو خون وغیرہ لگا ہوا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز پڑھی نہ جا سکے تو مجبوراً مؤخر کی جائے، جیسا کہ جنگ خندق پہ موقع پر ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اگلی آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور انہیں جہنم کے نچلے ترین درجے میں رکھنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کا بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اعلان تک تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی شرک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی انسان سے خطا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اللہ چاہے جسے معاف کر دے، جسے چاہے نہ کرے۔ اس کے بعد پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو وہ اہل ایمان کے شان شایان نہیں، اور ایسی مجالس میں شرکت حرام ہے۔ آج کے دور میں ان آیات کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، جہاں شیطان جو ہے ہر طرف ننگا ناچ نچا رہا ہے، تو کوشش کی جائے کہ ان جیسی مجلسوں سے بچا جائے، دور رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکامات دیے ہیں ہم ان پر عمل کریں، اور جن سے بچنے کی تلقین کی ہے ان سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔